بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گانا سننا یا گانا بجانا یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑے گناہ کی نشاندہی فرمائی ہے اور پھر اس کو تشبیہ دے کر کے سمجھایا ہے۔ گانے باجے اور موسیقی جو ساز اور میوزک کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آج کل یہ بہت زیادہ عام بھی ہے، لوگ اس میں مبتلا بھی ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جیسے نعوذ باللہ یہ گناہوں کی فہرست سے نکل چکا ہے۔ ابتلاء عام ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہر جگہ پر، ہر گاڑی میں، ہر تقریب میں، ہر مجلس میں، ہر شادی ہال میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں بچی کہ جہاں آپ جائیں، جہاں بیٹھیں، جہاں سے گزرے، وہاں سے مرد یا عورت کے گانے کی آواز نہیں آ رہی ہو۔ اور اس عام ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں بہت آسانی سے سیکھ بھی لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں میرے بچے کو اتنے گانے یاد ہیں۔ اور آج کسی سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ کا وہ فیوریٹ کیا ہے، یا آپ کیا سنائیں گے، کیا پسند کریں گے، تو 1000 میں سے شاید 1-2 بچے ایسے ہوں جو قرآن کہے یا مسنون دعا کہیں، سب کہیں گے کہ جی مجھے گانا سنانا ہے، مجھے سانگ سنانا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز ہم نے ان کو سنائی انہوں نے وہی سیکھی ہے، ہم نے جو ماحول ان کو دیا ہے وہی انہوں نے سیکھ لیا ہے، تو اس میں وہ طاق ہے، تیز ہے۔ اب اسی ذہن پر اگر محنت ہو تو یہی بچے، ایسا بھی ہے الحمدللہ کہ 6 ساڑھے 6 سال 7 سال کے بچے وہ پورے قرآن کے حافظ بھی بن جاتے ہیں۔ ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ تو غلط چیزیں ہمیں پڑھائی گئی، سکھائی گئی کہ جی موسیقی کیا ہے، لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کوئی تکلیف میں آئے، کوئی غم میں آئے، صدمہ آئے، کوئی رنج ہو جائے، کیا کر رہے ہیں جی؟ گانے سن کر آج کل دن رات گزار رہے ہیں، کمرے میں بند ہو جائیں گے، غمزدہ گانے سنیں گے تاکہ میرے یہ دن رات کٹ جائے، میرے دل کو ذرا سکون مل جائے۔ تو زہر سے علاج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا موسیقی شیطانی روح کی غذا ہے، ایمانی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جو خود اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ تو جس کو ذکر کے لطف کا پتہ چل جائے کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے نام میں، اللہ کی تسبیح کے اندر کتنا سکون ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا دوست۔ تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں آغاز ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹی چیز سے کریں۔ اب میں یہ کہوں کہ جی میں جا کے شادی ہال میں گانے بند کراتا ہوں، تو اس کے لیے تو ایک بڑا اسٹیمنا چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ فی الحال ہم آغاز کس سے کریں؟ اس چیز سے کریں جو ہم سب کے جیب میں، اپنے موبائلوں سے وہ گھنٹیاں ہٹا دے جس پہ گانے ہو، کوئی میوزک ہو، یہ ختم کر دیں آپ اس کو۔ اس کے بعد آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں اور اس میں اگر ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں، پھر اس کے بعد گھر سے ختم کر دیں، پھر اپنی تقریبات سے آپ ختم کر دیں جہاں آپ کا اختیار اور بس چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ عالمی داعی بن جائیں اور نہی عن المنکر آپ کریں تو اچھا بھی لگے گا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جی خود کی اصلاح کی نہیں، ہماری اصلاح کرنے چل پڑے۔
تو اس لیے پہلے اپنی ذات کی ہم اصلاح کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک بات میں بھی اثر ڈالتے ہیں، انسان کی بات اثر انداز ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک